کہ آپ کے خلاف جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ میں نے امپلائیز کی جو ہے وہ 125 امپلائیز کی چولہا بند کر دیا، اس طرح کا الزام ان کے خلاف آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بات گردش کر رہی ہے۔ ان میں جو ہے ڈائریکٹرز ٹریننگ پروگرام جو ہے لم سے وہ بھی شامل، وہ لوگوں سے جا کر سینیٹیشن فی کلیکٹ کرتے ہوئے اس سے ہماری گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کو فائدہ ہوگا، لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ ڈیجیٹائزیشن ہو۔ تھرڈلی یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو وہ تنخواہیں کاٹی گئی ہیں، تنخواہیں نہیں کاٹی گئی۔ فورتھلی جو کچھ امپلائیز ہمارے ہیں وہ MCL کے۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے جنرل مینیجر الطاف احمد خان یوسف زئی کے پاس، جو کہ ان کے خلاف آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بات گردش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں میں آیا ہوں تاکہ ان سے ان کا موقف جانیں۔ تو الطاف صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آج بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ آج کل بڑی آپ کی سوشل میڈیا میں آپ کے خلاف ایک بات گردش کر رہی ہے، اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس پہ آپ کا کیا موقف؟ جی شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا میرا موقف جاننے کے لیے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ میں ایک بہت ہی معزز پیشے سے تعلق رکھتا ہوں، اور مجھے تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں سروس کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ کوالیفیکیشن دی ہیں۔ میں نے تقریباً 7 MA کیے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ میں نے مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کیے ڈائریکٹرز لیول پر۔ اور جہاں تک یہ لوگ اکثر میری ایک الزام تراشی کرتے ہیں کہ جو ہم کیا کہتے ہیں ان کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا بہت احسان ہے، میں 7 MA کیے ہیں، اور میری تقریباً 15 سے 20 سرٹیفکیشن ہیں۔ ان میں جو ہے ڈائریکٹرز ٹریننگ پروگرام جو ہے لم سے وہ بھی شامل ہے، اور اسی طریقے سے جو کیا کہتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے میں نے جو ہے وہ بہت میری کوالیفیکیشنز ہے، تو تبھی تو مجھے یہاں پر جو ہے جنرل مینیجر کے اس عہدے پر بٹھایا گیا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ لوگ الزام تراشی کر رہے تھے کہ میں نے امپلائیز کی جو ہے وہ 125 امپلائیز کی چولہا بند کر دیا۔ ایسا بالکل قطعاً کچھ بھی نہیں، سارا الزام ہے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ میں نے 4-5 لوگ جو ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ہیں وہ فی کلیکٹ کرتے ہیں، وہ لوگوں سے جا کر سینیٹیشن فی کلیکٹ کرتے ہوئے وہ بینک میں جمع نہیں کرا رہے تھے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک بینک سے اس کی ایک اپلیکیشن بنوائی، اور اس میں ہم نے کہا ان پر تمام شاپس جو ہیں وہ رجسٹر کی جائیں، اور تاکہ یہ شاپس رجسٹر ہو جائیں گی اس اپلیکیشن پر، اور جتنا بھی سسٹم ہوگا وہ ڈیجیٹائزڈ ہو جائے گی، اور ڈیجیٹائز ہونے سے جتنی وہ ٹرانسپیرنسی آئے گی اس سے ہماری گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کو فائدہ ہوگا، جتنا ریونیو کلیکٹ ہوگا اسٹیٹ بھی وہ بینک کے تھرو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ ڈیجیٹائزیشن ہو، اور یہ نہیں چاہتے کہ یہ پروسیس آگے بڑھے، اور نہ ہی یہ جو لوگ مجھ پر الزام تراشی کر رہے ہیں وہ لوگ ان کو جب ہم نے کہا کہ آپ یہ جتنی بھی شاپس ہیں اور جتنی اینٹیٹیز ہیں ان کو آپ رجسٹر کریں، لیکن ان لوگوں نے وہ رجسٹر نہیں کیا، ان کا 0 پروگریس تھی۔ تو یہ ایک جنرل ٹینڈنسی ہے پاکستان میں کہ جہاں بھی گورنمنٹ امپلائیز کو ان کو کام کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ مال پریکٹسز میں انوالوڈ ہوتے ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی ڈسپلن ایکشن لیا جائے تو دوسرے پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ تھرڈلی یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو وہ تنخواہیں کاٹی گئی ہیں، تنخواہیں نہیں کاٹی گئی۔ ہمارا ایک اٹینڈنس کا پروسیجر ہے، اٹینڈنس کا پروسیجر جو وہ اینڈرائڈ سسٹم ہم نے کیا ہوا ہے کہ جہاں پر امپلائی اس کو ڈیوٹی دی جائے گی وہاں پر وہ ایک اپلیکیشن ہے اینڈرائڈ کی، اس پر وہ اٹینڈنس مارک کرے گا، اور جیو فینسنگ ہوگی اس کی۔ یہ لوگ وہاں پر نہیں جاتے، تو جس کی وجہ سے وہ اینڈرائڈ اپلیکیشن جو ہے وہ اس کی اٹینڈنس مارک نہیں ہوتی وہاں، اور جس کی وجہ سے اس کی اس دن کی اٹینڈنس کٹتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ تنخواہیں بالکل بند ہوئی ہیں، لیکن وہ اس میں جو اس روز کی اس کے ایبسنٹ ہوگا تو اس روز کی اس کی ایک تنخواہ کٹتی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اٹینڈنس پروسیجر ختم کیا جائے، اینڈرائڈ پہ نہ ہم اپنی مرضی سے آئیں، اپنی مرضی سے جائیں، اور ہمیں کوئی پوچھے نہ۔ فورتھلی جو کچھ امپلائیز ہمارے ہیں وہ MCL کے ہمارے یہاں پر کام کر رہے ہیں، جب ان امپلائیز کی کوئی ایسی مال پریکٹسز پکڑی جاتی ہے تو ہم اس کو وہاں پر واپس MCL بھیج دیتے ہیں،
ان کے اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ. جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہاں پر آبویسلی ان کو صرف پے ملتی ہے. جو یہاں پہ مال پریکٹسز میں انوالو تھے وہ ان کی مال پریکٹسز بند ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر شور کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا معاشی قتل ہو رہا ہے. حالانکہ ایسا قتل نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ ہم لوگ میڈیا پہ یہ چیزیں تو چلا دیتے ہیں، ایک دوسرے کی پروجیکشنز کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس کا موقف کبھی نہیں لیتے. تو میں ان کا آج شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے میرا موقف لیا اور مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے. ورنہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم لوگ جو اپنا موقف نہیں دیتے اور وہ ایک اس کے خلاف جو الزام تراشی شروع ہے، یہ سراسر میرے خلاف الزام لگائے گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میرے اوپر. میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی ہے، میرا ایمان ہے اس بات پر کہ میں کبھی بھی غلط چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا، اور نہ میں کسی سے زیادتی کرتا ہوں، نہ انصافی کرتا ہوں. مجھے سب سے پہلے اس دنیا میں نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے پہلے خوف آتا ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ ہی کو جواب دہ ہوں میں کہ یا اللہ مجھے معاف کرے کہ میں کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کروں. میں کبھی کسی کے ساتھ نا انصافی زیادتی نہیں کرتا. شکریہ. بہت شکریہ. آج آپ کا موقف جانا، اور ہم اس سلسلے میں انشاءاللہ ضرور کام کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کا موقف سننے کے بعد یہ لوگ خود ہی شرمندہ ہو جائیں گے.